اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، تو بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. فَقَالَ يَا قَوْمِ، تو انہوں نے کہا اے میری قوم، یا قوم اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے علاوہ تمہاری عبادت کا کوئی مستحق نہیں. إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، بے شک مجھے تم پر ایک عظیم دن کے عذاب کا خطرہ ہے. تو قال الملأ من قومه، تو قوم کے سرداروں نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، کہ ہم آپ کو یقیناً کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں. اب سب سے پہلے جن کو تکلیف ہوئی وہ سردار تھے، کیونکہ ان کو تو پتہ تھا کہ اگر ان کی بات ماننی لوگوں نے شروع کر دی تو پھر ہماری سرداری کدھر جائے گی. تو سب سے پہلے جو بات کی وہ سرداروں نے کی. جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضور مدینے میں آئے تو سب سے زیادہ جو تکلیف تھی وہ کس کو تھی؟ عبداللہ بن ابی منافق کو. بلکہ ایک صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے آنے سے پہلے یہ ہم پہ سرداری کرنا چاہتا تھا اور کچھ کرتا بھی تھا، لیکن جب آپ آ گئے تو لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا. تو اب یہ آپ کی مخالفت اسی وجہ سے کرتا ہے کہ جو میری سرداری تھی وہ تو گئی، جو لوگ میری بات مانتے تھے وہ تو گئے، جو لوگ میرے ساتھ تعاون کرتے تھے وہ بات تو ختم ہو گئی. اب من قومی ہی، تو آپ کی قوم کے سرداروں نے کہا انا لا نراک فی ضلال مبین، کہ ہم تو آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں. لوگوں سے کہا لوگو تم نہ ان کے قریب جانا. نعوذ باللہ، میں تو دیکھتا ہوں، سردار نے کہا میں تو دیکھتا ہوں کہ یہ گمراہ ہے. نعوذ باللہ. قال، آپ نے فرمایا یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم مجھ میں کسی قسم کی گمراہی نہیں ہے. ولکنی، لیکن میں رسول من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں. وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے ان باتوں کو جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے. اَوَا عَجِبْتُمْ، کیا تمہیں اس پر تعجب ہے؟ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ، کہ تم ہی میں سے ایک مرد کے ذریعے ایک نصیحت آئی ہے. وَلِتَتَّقُوا، تاکہ تمہیں ڈرائے. وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تم پرہیزگار ہو جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے. فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلایا. فَأَنجَيْنَاهُ، تو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دی. وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور جو ان کے ساتھ تھے. فی الفلک، کی کشتی میں، جو کشتی میں ان کے ساتھ تھے ان کو اور حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دی. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو ہم نے غرق کر دیا. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، بے شک وہ اندھے لوگ تھے. اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے وہ اندھے تو نہیں تھے لیکن آنکھیں ان کی تھیں، جس طرح اللہ رب العزت نے کافروں کے متعلق سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، فرمایا یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، یہ لوٹنے والے نہیں. تو حالانکہ وہ دیکھتے بھی تھے، سنتے بھی تھے، بولتے بھی تھے، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ گونگے بہرے اندھے ہیں. مراد یہ ہے کہ جس نے حق کو نہیں پہچانا، جس نے حق کو نہیں دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا، جس نے حق نہیں بولا اس نے کچھ نہیں بولا، جس نے حق نہیں سنا اس نے کچھ نہیں سنا. تو یہاں پہ فرمایا انہم کانوا قوما عمین، وہ لوگ اندھے تھے، حالانکہ انہوں نے حق نہیں دیکھا تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ اندھے تھے. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ کیا حضرت آدم نبی تھے؟ تو حضور نے فرمایا بھی ہاں، وہ ایسے نبی تھے جن سے کلام کیا گیا. تو پوچھا حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، کتنے عرصے کا فاصلہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا 10 قرن کا، یعنی کہ 10 صدیوں کا. اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو جو عذاب آیا وہ کس وجہ سے آیا؟ وہ اس وجہ سے آیا کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. اب بتوں کی پوجا کس طرح کرتے تھے؟ امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے محمد بن قیس سے کہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان جو نیک لوگ تھے نا، لوگ ان کے پیروکار تھے. تو جو ان کے پیروکار تھے آہستہ آہستہ جو نیک لوگ تھے وہ دنیا سے رخصت ہوتے رہے، وفات پاتے رہے. تو جو ان کے پیروکار تھے انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا جو نیک تھے وہ تو چلے گئے لیکن ان کے ساتھ عبادت کرنے کا مزہ بڑا آتا تھا. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، چلو ہم ان کی تصویریں بنا لیتے ہیں، ہم اپنے پاس رکھ لیا کریں گے تو ہم عبادت اللہ کی کیا کریں گے. انہوں نے ایسا ہی کیا. لیکن جب وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کے بعد آنے والوں نے یا پھر ان کے بعد آنے والوں نے انہوں نے سوچا ہمارے باپ دادا ان تصویروں کی عبادت کرتے تھے، ان کو پوجتے تھے، ان سے مانگتے، پھر اس طرح آہستہ آہستہ یہ رواج بن گیا. جس طرح آج آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں بھی
نعوذ باللہ کیا کیا جاتا ہے، وہ دربار کا طواف کیا جا رہا ہے۔ نعوذ باللہ میں نے دیکھا کہ وہ وہاں پہ مورتیاں بنائی ہوتی ہیں، تو مورتیوں کے اوپر دعائیں مانگی جاتی ہیں، ان کے آگے ہاتھ جوڑے جاتے ہیں۔ یہ ولیوں کی مورتیاں بنائی ہوتی ہیں۔ میں نے ایک شہباز قلندر کی دیکھی، اس نے تو نہیں کہا بھائی میری مورتی بناؤ یا میرا بت بنا کے اس کے سامنے گراؤ۔ تو یہ جہالت ہے، وہی جہالت وہ جو وہ قومیں کرتی تھی، آج ہمارے ہاں بھی وہ چیزیں شروع ہوئی ہیں۔ تو پھر ان تصویروں کی انہوں نے عبادت کرنی شروع کر دی اور ان کے نام رکھ لیے، کسی کا یغوث، یعوق، نصر وغیرہ۔ ہاں، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تو اس طرح ان کے ہاں پھر یہ رواج جو تھا وہ بتوں کی اور یہ تصویروں کی عبادت کرنے والا چل پڑا۔ امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ام حبیبہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے بیان کیا کہ انہوں نے حبشہ میں ایک گرجا دیکھا جس کا نام ماریہ تھا، تو انہوں نے اس کی خوبصورتی اور اس میں رکھی ہوئی تصویروں کا ذکر نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ان میں کوئی نیک شخص مر جاتا تھا تو وہ ان کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے اور اس میں یہ تصویریں رکھ دیتے تھے۔ یہ لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں۔ تو اب یہ دیکھ لیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں۔ حضرت